بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام محمد یوسف بابر ہے اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت ہی اہم ترین خبریں ہیں۔ خبریں جو ہے نا وہ کچھ عالمی سطح کے معاملات کے اندر جو پاکستان اپنی جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے نا، اپنے آپ کو جو منیر بڑوا آگے آگے رکھ رہا ہے، جو ہمارا نام کا آرمی چیف ہے منیر بڑوا، وہ جو ہے اپنے آپ کو آگے آگے کر رہا ہے، اس متعلق سے بھی کچھ خبریں عالمی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے، اور زیادہ تر تفصیلات اڈیالہ سے متعلق آئی ہے ابھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور کشمیر سے بھی کچھ خبریں ہیں۔ پہلے جو یہ خبر ہے نا وہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نیوکلیئر اسٹیٹ پر مسلط کردہ کارٹون چتری بھی جو ہے نا ایک دوسرے سے ایسے مہمان کے سامنے چھین رہے ہیں۔ لعنت چتری جو ہے نا وہ بھی ایک دوسرے سے ایسے معزز مہمان کے سامنے لوگ چتری چھین رہے ہیں۔ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ چتری مجھے دے دو، ایک کہہ رہا ہے مجھے دے دو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تصویر میں نے ایک تصویر آپ دیکھتے ہیں، تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں شہباز شریف نے ہاتھ اس طرف کیا کہ زرداری ہاتھ بڑھا رہے کہ مجھے چتری دے دو، اس کی پوری ویڈیو۔ اور جو وہاں جو ایرانی ہم منصب ہے، ایرانی وزیر خارجہ، وہ انہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کس طرح کا مذاق جو ہے انہوں نے بنا کر رکھ دیا اس ملک کو، کہ یہ ایک ملک کے جو ہے وہ حکمران ہے، ایک صدر ہے، ایک پرائم منسٹر ہے، اور وہ ایک ملک کے وزیر خارجہ کے سامنے اس طرح کے جو ہے حرکات کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے حرکتیں کر رہے ہیں، حرکات کر رہے ہیں، حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی حالت ہے، یہ ان کی اوقات ہے۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ان نمونوں کو بھی ان لوگوں نے وہ یہاں پر بیٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے اس ملک کی حالت کر دی۔ عالمی سطح پر بھی پاکستان ذلیل ہو رہا ہے ان کی وجہ سے۔ رپورٹر: کیا عالمی جنگ روکنے پر آپ شکریہ پاکستان بولیں گی؟ یہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ رپورٹر نے یہ سوال پوچھا علیمہ خان صاحبہ سے۔ خان صاحب کی بہنیں: شکریہ، آپ نے کشمیر میں ظلم کیا، آپ نے 26 نومبر کو قتل عام کیا، آپ نے عمران خان پر ظلم کیا، آپ نے عمران خان کی آنکھ کو ضائع کر دیا۔ میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو عبرت اور ذلت کا نشان بنائے، یہ جو ہے کہ نشان بنائے۔ یہ ان کی جانب سے کہا گیا۔ یہ اس صحافی کے سوال پر ان کی جانب سے جو ہے خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خانم صاحبہ، ان کی جانب سے سخت ریئیکشن دیا گیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جب جنگ رک جائے گی اور جو عالمی سطح پر تمام تر چیزیں یہ حکومت بونگیاں مار رہی ہے، یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے نا اپنے آپ کو آگے آگے کر رہی ہے، اپنے آپ کو کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ لیکن اس تمام تر کے پیچھے جو ہے نا دو عالمی طاقتوں کا ہاتھ ہے، ایک چائنا ہے، ایک روس ہے۔ امریکہ ہے لیکن دو اور عالمی جو طاقت ہے نا اسٹیک ہولڈر، ایک چائنا ہے ایک روس ہے۔ ان دو کا اہم کردار ہے۔ چائنا جو ہے نا وہ ایران کو منانے کی کوشش کر رہا ہے، چائنا اور روس، اور جو ہے ٹرمپ خود بھی جنگ بندی کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ کو پیس پرائز کی پڑی ہوئی ہے۔ ٹرمپ پیس پرائز چاہتا ہے، ٹرمپ نے بے پناہ جنگیں روک دی، ٹرمپ اس کا کریڈٹ سارا کا سارا کریڈٹ ٹرمپ لے گا، ٹرمپ کو ملے گا۔ ٹرمپ پیس پرائز جو ہے وہ چاہتا ہے، تو جو ہے نا نوبل پیس پرائز کے لیے ٹرمپ یہ تمام تر کام کر رہا ہے۔ ان کی کوئی اوقات ہی نہیں، تو ٹرمپ ان لوگوں کو آگے آگے شطرنج کے موروں کی طرح رکھ رہا ہے۔ جب ٹرمپ کا کام پورا ہو جائے گا ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دے گی۔ پاکستان کی اتنی اوقات ہے، تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا، تو ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کسی ملک کا آرمی چیف آپ نے کسی مذاکرات کے اندر دیکھا ہے؟ نہیں، ایران کا کوئی فوجی بندہ نہیں ہے، امریکہ کا کوئی فوجی بندہ نہیں ہے، یہاں سے اپنے آپ کو جو ہے نا آگے آگے کر رہا ہے۔ ان کی کوئی اوقات ہی نہیں، پوری دنیا ان کا مذاق اڑاتی ہے۔ یہ ان کی جانب سے علیمہ خانم صاحبہ کی جانب سے بھی سخت رد عمل جو میں نے آپ کے سامنے رکھا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ جو مزید ان کی جانب سے یہ حق ہمارا آزادی، اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ اڈیالہ جیل کے باہر بڑے پیمانے پر عوام اکٹھے ہوئے ہیں اور نعرے بازی کر رہی ہے، اور خان صاحب کی آزادی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ زور پکڑ رہا، اور ابھی خبریں آ رہی ہے کہ جو ہے نا وہ لانگ مارچ کی بھی تیاری ہے، پھر سے احتجاج سے متعلق بھی کچھ خبریں آ رہی کہ اب ان تمام تر چیزوں پر پھر سے لوگ اسلام آباد کا رخ کریں گے، اس کی بھی تاریخ آنے والی ہے، اور پھر سے تحریک انصاف والے چارج ہو رہے ہیں، پھر سے اسلام آباد کا رخ کیا جائے گا، اڈیالہ کا رخ ہوگا اور عوام احتجاج کرے گی، اور اس دفعہ کا اس احتجاج کو انقلابی احتجاج
جس طرح کا احتجاج کشمیریوں نے کر رکھا ہے نا، کشمیریوں کی لاشیں بھی گر رہی ہے، شہادتیں، کشمیری پیچھے نہیں ہٹ رہے. یہی سب سے بڑی فتح ہے کشمیر کی. اور کشمیریوں کی کتنی تعداد ہے؟ 5 ملین، 50 لاکھ کشمیر ہے، جبکہ پاکستانی 24 کروڑ عوام ہے. 1 کروڑ عوام بھی اگر نکل آتی ہے تو یہ آپ کو اس ملک کے اندر نظر نہیں آئیں گے. پاکستان آزاد ہو جائے گا. آج کل یہ مذاکرات ثالثی کر رہے ہیں تو دہشت گردی نہیں ہو رہی. جب یہ کہے مصروف ہوتے ہیں پھر دہشت گردی نہیں ہوتی. عظما خانہ، یہ کی جانب سے انتہائی ترین بات کی گئی. یہ دیکھیں کہ آج کل یہ مذاکرات کر رہے ہیں، ثالثی کر رہے ہیں تو کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی. جب یہ کہیں مصروف ہوتے ہیں تو پھر دہشت گردی نہیں ہوتی. یہ ان کی جانب سے اس بات میں ایک بہت بڑا اشارہ ہے، سمجھ جائے آپ، بہت بڑا اشارہ ہے. انہوں نے بہت بڑی بات کہہ دی. انہوں نے دیکھیں بہت بڑی بات دبے لفظوں کے اندر کہہ دی کہ جب یہ کہیں مصروف ہو جاتے ہیں نا تو پھر دہشت گردی نہیں ہوتی. لیکن جب یہ مصروف نہیں ہوتے نا تو پھر عوام پر بھی ظلم ہوتا ہے، دہشت گردی بھی ہوتی. کچھ سمجھ گئے آپ؟ مطلب پھر ان کا تمام تر دھیان دہشت گردی کی طرف لگ جاتا ہے. ان کا یہ بات سے مراد یہ. لیکن جب یہ اس طرح کی چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں نا تو پھر جو ہے یہ لوگ دہشت گردی پر فوکس ان کا نہیں جاتا تو دہشت گردی بھی نہیں ہوتی. ان کی جانب سے ٹکا کے ان کی بے عزتی کی گئی. صاف کہہ دیا گیا کہ دہشت گردی مطلب یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ علیمہ خانم صاحبہ کی جانب سے کہا گیا. خیبر پختونخوا حکومت کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پریشر ڈالنے کے لیے یہ اہم ترین شرط رکھ دی ہے کہ بھی وفاق کو اس وقت 175 ارب روپے دے گا. مطلب جب ان کی عمران خان سے ملاقات کروائی دی جائے گی اور عمران خان کو ہسپتال منتقل کر کے اور ذاتی معالجین کی موجودگی میں ان کا علاج کروایا جائے گا اور اس بات پر MOU دستخط ہوگا اور بیچ میں گارنٹر ہوگا. ان کی زبان پر کوئی اعتبار نہیں ہے. علیمہ خانم صاحبہ کی جانب سے انتہائی ترین بات کی گئی اور ان کی جانب سے جو ہے نا وہ KP حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا گیا کہ KP حکومت نے جو انتہائی ترین ایک شرط رکھ دی ہے. KP نے وفاق کو اس وقت 175 ارب روپے سے متعلق جو شرط رکھ دی ہے، انتہائی ترین شرط ہے. انہوں نے پریشر ڈالا ہے کہ خان صاحب سے متعلق یا خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات کرائی جائے تاکہ ان تمام تر چیزوں پر ہم خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن کر سکیں. اور انہوں نے ایک انتہائی ترین شرط رکھی ہے اور ایک MOU پر بھی بات ہو رہی ہے، اس پر بھی دستخط. تو اس بات کو انہوں نے سراہا ہے کہ ہمیں خان صاحب کے ساتھ جو ہے ملنے کی اجازت دی جائے. ایک شرط جو ہے نا اس تمام تر چیزوں پر انہوں نے رکھ دی ہے. تو یہ شرط پر انہوں نے مطلب شکریہ ادا کیا ہے. تو یہ انتہائی ترین تفصیلات آئی ہے. دوسری طرف جو کچھ اور عمران خان نہ کہلاتا اور نہ کبھی ہوگا. عوام صرف عمران خان کے ساتھ. عمران خان کی بہنیں اڈیالہ کے قریب پہنچ گئی ہے. علیمہ خان اور بہنیں پریس کانفرنس کرے گی. اڈیالہ جیل کے قریب وہ پہنچ گئی، خبریں آ رہی اور وہ مطلب پریس کانفرنس کرے گی. علیمہ خانم صاحبہ اور خان صاحب کی جو دیگر بہنیں وہ مشترکہ طور پر ایک پریس کانفرنس بھی کرے گی. یہ ان کی جانب سے کہا گیا. تو دیکھیں یہ لوگ آگے آگے اپنے آپ کو کر رہے ہیں. امریکہ ان لوگوں کو آگے آگے رکھ رہا ہے. امریکہ ان سے اپنا کام نکال رہا ہے. جیسے امریکہ کا کام پورا ہو جائے گا ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیں گے. ان کی اتنی اوقات ہے، ان کی اور کوئی مطلب جو ہے نا حالت ہے نہیں. امریکہ بھی خاموشی سے لیا ہے. دیکھیں کہ ایک تو انہوں نے امریکہ کے منہ میں منرل 2 سے ہوئے اور دوسرا امریکہ ان سے ابھی اپنا کام لے رہا ہے. جس طرح ان کا یہ کام مکمل ہو جائے گا نا امریکہ ان کو استعمال کر کے پھینک دے گا. اس سے زیادہ ان لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. ان کو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا. عالمی سطح پر یہ لوگ ذلیل ہو رہے. ان لوگوں کو کوئی منہ نہیں لگا رہا. عالمی سطح پر جو ہے وہ فیلڈ مارشل اپنے آپ کو یہ کہنے والا جو فیلڈ مارشل نمونہ ہے نا منیر بڑوا، اس کو بھی جو ہے شدید ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کی وجوہات یہ کہ دنیا اس پر تنقید کر رہی ہے. دنیا کہہ رہے کہ یہ شخص جو ہے نا دنیا کے اس طرح کے معاملات حکمران کرتے ہیں، جبکہ یہاں جو ہے پاکستان سے ایک اسٹیبلشمنٹ کا نمونہ جو ہے وہ آگے آگے ہو رہا ہے. اس پر بھی عالمی سطح پر یہ لوگ جو ہے تنقید کی زد میں ہے. کافی لوگ اس پر جو آزاد رپورٹر ہے عالمی سطح کے وہ بھی اس پر تنقید کر رہے ہیں. کیا مطلب جو ہے نا عالمی جو رکنے پر آپ مطلب شکریہ ادا کریں گے جو انہوں نے سوال کیا تو اس پر بھی جو ہے ان کی جانب سے انتہائی ترین جواب خان صاحب کی بہن کی جانب سے کہا گیا. پہلے دیکھیں اپنے ملک کا تو مطلب ان کی جانب سے کہا آپ جو ہے ان تمام تر چیزوں پر تو بات کریں نا.
اپنے ملک کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے، جبکہ جو ہے عالمی سطح کے جنگ روکنے پر آپ کام کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر بھی جنگ رک جائے، یہی لوگ چاہتے ہیں، ہاں کیونکہ ایران ہمارا پڑوسی ہمسایہ برادر اسلامی ملک، لیکن پہلے اپنے ملک کے اندر تو آپ یہ جنگ روک دینا۔ اپنے ملک کے عوام پر یہ لوگ دڑا دڑ ظلم کر رہے ہیں، جبکہ دیگر جو ممالکوں کے عوام پر ظلم ہو رہا ہے اسے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پہلے خود تو ظلم کرنا بند کرنا، یہ خود ظلم کر رہے دوسروں کو امن کا لیکچر دے رہے، تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ خود یہ کوئی عمل نہیں کر رہے۔ دیکھیں یہ اس طرح کا کام ہوگا، یہ خود ظلم کر رہے، دوسرے ممالکوں کو امن کا لیکچر دے رہے کہ آئے بیٹے مذاکرات کے لیے پیس ٹاک کر دیں، معاملات ہو جائے کہ پیس ٹاک ہو جائے، مطلب پیس پر بات چیت کی جائے، اس کے لیے بات کر رہے۔ لیکن جو ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، ملک کے اندر انہوں نے جو عوام کا جینا حرام کر دیا ہے، خود یہ پیس پر کام نہیں کر رہے، خود یہ امن پر کام نہیں، جبکہ عالمی سطح پر یہ لوگ نعرے لگا رہے وی وانٹ پیس، ہم امن چاہتے کہ نعرے لگا رہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے، ہم امن چاہتے ہیں، جبکہ اندرونی سطح کے پاکستان کا جو امن ہے وہ انہوں نے خود بگاڑ کر رکھا ہے، انہوں نے خود عوام کا جینا حرام کر دیا، ان کی ناقص پالیسیوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ اور اب کشمیری عوام جو میدان میں ہے نا، کشمیری عوام نے مزاحمت زندہ باد کا جو ہے نعرہ لگایا ہوا ہے، یہ انتہائی ترین نعرہ ہے۔ اب دیکھ سکتے گونج راولا کوٹ گونج، گونج راولا کوٹ گونج۔ 23 جون عوام کا سمندر اڑایا، جتنا ظلم بڑھ رہا ہے اتنی مزاحمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کشمیروں کا انتہائی ترین نشان ہے کہ جتنا ظلم بڑھ رہا ہے اتنا کشمیری مزید سامنے آ رہا ہے۔ یہ 23 جون آج کی خبر ہے، مزید کشمیری مطلب نکل رہے ہیں، تو یہ پاکستانیوں کے لیے انتہائی ترین پیغام ہے۔ یہ پاکستانی بھی جو ہے نا اسی طرز عمل سے نکلے، ایک دفعہ نکلے، 24 سے 48 گھنٹے بھی اگر احتجاج ہوتا ہے نا، 1 کروڑ عوام بھی صحیح معنوں میں نکل آتی ہے، تو پاکستان آزاد ہو جائے گا، پاکستان کے اندر عوامی حکومت آ جائے گی، اور پھر پاکستان اپنے فیصلے خود کر پائے گا۔ ورنہ پاکستانی عوام اسی طرز عمل سے مرتی رہے گی، موت کی بے چڑھتی رہے گی، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو جی تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔